السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 15 آیات اور 1 رکوع ہے اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ سورۃ الشمس، شمس کا معنی ہے سورج۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے سورج کی قسم جو کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس جیسی اور سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا مقصد نزول اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت کے اندر نیکی اور بدی جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اس کے مضامین اور علمی نکات میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کی قسم جو ہے وہ کھائی ہے، اور 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کا فرق جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھائی ہے، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس یعنی انسانی وجود کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کھائی ہے، اور ان 7 چیزوں کی قسم کھا کر نیکی اور بدی کا جو فرق ہے وہ سمجھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نیکی اور بدی کی پہچان بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ شخص جو اپنے نفس کو، اپنے وجود کو برائیوں سے پاک کر کے تقوی اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو نفس کی پیروی جو ہے وہ کرتا ہے، گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، وہ ناکام لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قوم سمود کے انجام کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر اور شرک سے جو ہے وہ روکا، لیکن اس قوم نے آگے سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ یہ آپ نے 6 کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ تو جب اس قوم نے مطالبہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالی جو ان کے لیے ایک معجزہ تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس معجزے کے باوجود اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان میں سے ایک برے آدمی نے اس اونٹنی کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دی، جس سے وہ تکلیف کی حالت میں ہلاک ہو گئی، اور اس کا جو بچہ تھا وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب جو ہے نازل کیا، اور اس قوم کے اوپر جو عذاب ہے وہ زلزلے کی شکل میں آیا، جس سے یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کے راستے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور ناکام لوگوں کی ایک مثال جو ہے وہ قوم سمود ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے وہ ٹھکرایا اور اس پیغام کو جھٹلایا، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی شخص جو وہ برائی کر رہا ہے اور اس کو ہم نہیں روکتے تو برے آدمی کو برائی سے نہ روکنا، اس سے بھی پوری قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلائی اور نصیحت فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے جس قوم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو نہ مانا وہ تباہ و برباد جو ہے وہ ہو گئی۔ اور اس صورت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سورۃ الشمس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کی قسم بیان فرما کر نیکی اور بدی میں فرق جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ پھر قوم سمود کے انجام کا ذکر کیا ہے، وہ قوم جو ہے وہ کیوں تباہ ہوئی، اور پھر اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص برے آدمی کو برائی سے نہیں روکتا اس سے پوری قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ فرما سکتا ہے، اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ ہم اس صورت کے اندر ابھی جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔